ایسی کون سی آفت آ پڑی تھی کہ اس موقع پر جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا کہ مناسب نہیں تھا، تو اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہیں بات کی ہوگی پارٹی کے کارکنان کے ساتھ، ان کی جانب سے کیا کہا؟ آر ایس ایس ہو یا بی جے پی کے کچھ لوگ ہو جو ہر وقت یہ بیان دیتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ باہر سے آئے. تو اسی کی ایک کڑی تھی جس میں آزاد صاحب نے یہ آئینہ دکھانے کی کوشش کی. 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ خواجہ غریب نواز نے کوئی تلوار، کوئی جبرن، کوئی کسی کی کوئی زیادتی انہوں نے نہیں. جتنا سکھ ہندوستانی ہے، عیسائی ہندوستانی ہے، اتنا ہی مسلمان ہے. آپ یہاں پر ہمارے آفس میں آپ نے تشریف لائی. یہ ہمارا ڈی پی اے کا جو ہے آفس ہے. کافی عرصہ سے ہم نے یہ آفس کھولا ہوا ہے. جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ کا کوئی بیان اس میں نہیں آیا، اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے قائد غلام نبی آزاد صاحب نے کافی تلقین کی ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا کاری کرتا ہو، کوئی بھی چھوٹا بڑا ہو، وہ پہلے پارٹی سے پرمیشن لے گا اور اس کے بعد میڈیا میں کوئی بھی بیان بازی وہ کرے گا. ایک تو یہ وجوہات تھی کہ ہم نے آج ایک ہفتہ سے قریب ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم میڈیا میں کوئی بیان بازی نہ کریں، مگر وقت کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت اپوزیشن نے جو بازار گرم کیا ہے اور کافی تلقین ہوئی ہے آزاد صاحب کے بیان پر. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا ہم نے مناسب سمجھا کہ ہمارا آفس ہے اور ہمارے آفس سے بھی جو ہے اس کی وضاحت ہونا جو ہے وہ لازمی ہم نے سمجھی ہے. تو آپ کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر پہنچے، آپ یہاں پر آئے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے آزاد صاحب نے اس تقریر میں جو کہا، لگ بھگ دوسرا بیان بھی ان کا ساتھ ہی ساتھ آیا قریب 2 دن کے بعد. انہوں نے اس میں وضاحت کی کہ بھائی جو میرا بیان تھا، جو میں نے تقریر کی، کم سے کم 1.5 گھنٹے کی وہ تقریر میری تھی. اب اس میں سے کچھ کلپس جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ میڈیا نے اس کو جو ہے وہ وائرل کیا. تو جس حوالے سے بھی ہوا اور وہ جو ہے وہ غلط ہوا. غلط اس لیے ہوا کہ جو پوری تقریر تھی، کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ تقریر ہو یا کوئی بھی بیان ہو، اس کا پہلا پوائنٹ اور لاسٹ کا پوائنٹ اگر کوئی ملائے سمجھے تو پہلے کہنے کا مقصد کیا ہے اور اختتام پہ کس نے کیا کہا، لاسٹ پہ کس نے کیا کہا. تو جو ہمارے قائد غلام نبی آزاد صاحب نے بیان دیا ہے، اس کو سمجھنے میں جو کنفیوژن ہوئی ہے عوام کو، ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم بھی جو ہے وہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1.5 گھنٹے کی تقریر پوری جو ہے وہ سامنے نہیں لائی گئی، اس میں کچھ سیکنڈز کی یا منٹس کی جو ہے وہ کلپ ڈالی گئی. ایک تو وہ کنفیوژن ہے. دوسرا جو غلام نبی آزاد صاحب نے کہا ہے، انہوں نے ہندوستان کے لیے ہی بیان دیا ہے، اپنے ملک کے ہی لیے بیان دیا ہے. جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، عام بات ہے اس وقت جو مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں، 30 کروڑ مسلمانوں کو آج ہندوستان کی سرکار ہو یا ادرس جو دل ہیں، بجرنگ دل ہو، آر ایس ایس ہو یا بی جے پی کے کچھ لوگ ہو، جو ہر وقت یہ بیان دیتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ باہر سے آئے ہیں. تو اسی کی ایک کڑی تھی جس میں آزاد صاحب نے یہ آئینہ دکھانے کی کوشش کی ان لوگوں کو کہ جن کو آپ باہر کا کہتے ہیں، یہ باہر کے لوگ نہیں ہیں. اب باہر کی جو 2 یا 4 10 لوگوں کی بات انہوں نے رکھی ہے، اس میں بھی سچائی ہے، کیونکہ ہندوستان بہت بڑی تحریک ہے. ہندوستان میں جو دین ہے وہ کافی دیر کے بعد آیا. رہی بات اسلام کی جو انہوں نے کی، 1400 سال غالباً پہلے، 1450 سال پہلے جو ہے اسلام جو ہے، دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. نبی آخری زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی جو ہے وہ دنیا پہ نہ آیا نہ آئے گا. 1450 سال پہلے دین مکمل ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں دین جو ہے وہ پہلے نہیں تھا. دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہندوستان میں پھیلا ہے.
اب جن لوگوں کو آپ نکالنے کی بات کر رہے ہو وہ بھی کنورٹڈ ہیں مگر ہے ہندوستانی ہے، تو ان کو آپ باہر کا نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو یہ مقصد تھا ان کا کہنے کا، اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہندوستان میں دین پہلے سے تھا، میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا آپ کے چینل کے مادھیم سے، آپ تاریخ کو دیکھو، پڑھو۔ خواجہ غریب النواز ہندن ولی جب ہندوستان میں انہوں نے تشریف لائی، 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ خواجہ غریب نواز نے کوئی تلوار، کوئی جبرن، کوئی کسی کی کوئی زیادتی انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ قرآن مجید کیا ہے، اسلام کیا ہے، انہوں نے دین کو پڑھ کے پھیلایا ہے، اور جس کا ثبوت ہے، آپ کتاب لے لو، آپ پڑھو، خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو ہندوستان میں آ کر ایک ہی وقت میں مسلمان بنایا ہے۔ تو آج اگر کوئی کہے گا یہ 90 لاکھ لوگ پاکستانی ہیں، یہ افغانستانی ہیں، یہ چائنیز ہیں، یا کسی اور ملک سے آئے ہیں، تو یہ بات کہیں نہ کہیں جو ہے غلط ہے۔ تو اسی کی ایک کڑی تھی جس میں آزاد صاحب نے یہ کہا کہ جو ہندوستان میں ہے، جتنا ہندو ہندوستانی ہے، جتنا سکھ ہندوستانی ہے، عیسائی ہندوستانی ہے، اتنا ہی مسلمان بھی ہندوستانی ہے۔ اب رہا سوال کشمیر کے ریلیٹڈ، جو انہوں نے کہا کہ کشمیر میں 600 سال پہلے دین جو ہے وہ نہیں تھا، وہاں پر جو ہے وہ پنڈت لوگ رہا کرتے، اس میں بھی کوئی غلط بیان انہوں نے نہیں دیا۔ ماضی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ماضی کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ماضی کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے ہمارے پارٹی کے جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں، اب ہمارے سلمان نظامی صاحب، انہوں نے بھی وضاحت کر کے اپنے بیان دیے ہیں، اور جو آزاد صاحب نے کہا اس کی جو ہے کھلا انہوں نے وضاحت کر کے لوگوں کے سامنے رکھا، اور اپوزیشن نے ایک پروپیگنڈے کے طور پر آزاد صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا پھیلا ہے، اور یہ جو اپوزیشن کر رہی ہے یہ بے بنیاد ہے۔ آزاد صاحب ایک بے باک لیڈر ہیں، آزاد صاحب ایک بے باک شخصیت ہے، اور ہم آزاد صاحب کو پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے آزاد صاحب کا ساتھ پکڑا ہے، اور انشاءاللہ اور یہ جو پروپیگنڈے ہوئے ہیں یہ کسی نہ کسی حد تک فیل ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ آزاد صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، آزاد صاحب کی پارٹی آگے بڑھ رہی ہے، ہر پنچایت میں، ہر قصبے میں اس وقت آزاد صاحب لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی پریشانیوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جب سے ہماری پارٹی جو ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی بنی ہے، تب سے لے کر آج تک آپ دیکھیے کتنے کام آزاد صاحب نے کروائے۔ وہ شیشے کی